أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں بھی کوئی طویل گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اور عام طور پر باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے. مفتی صاحب کا پرمغز حالات حاضرہ پر جو مفتی صاحب نے روشنی ڈالی، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مگر چونکہ مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے لہذا اس بنا پر میں چند چیزوں کو جن کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سب سے پہلے ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے. اس ملک میں آج تاریخ کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ملک کسی ایک طبقے کا ہے، لہذا مسلمان باہر سے یہاں آیا ہے وہ یہاں سے چلا جائے. تو یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ ہم باہر سے نہیں آئے. اس ملک میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام آسمان سے یہیں پر اترے ہیں. تاریخ کی روایت سے ثابت ہے کہ سری لنکا کی سرزمین پر آدم علیہ السلام اترے اور انہی سے پوری دنیا کی نسلیں چلی ہے. اور ہم چونکہ آدم علیہ السلام کے اعتقادی، فکری اور ہر اعتبار سے ہم ان کے جہاں پر ان کے اولاد ہے وہیں پر ہم ان کی فکر کے بھی حامل ہیں، لہذا اس ملک کے بانی کوئی اور نہیں، ہم ہی ہیں. ایک اور بات سنتے چلے کہ ہندوستان کو ہندوستان کیوں کہا جاتا ہے. ایک طبقے نے یہ پروپیگنڈا کھڑا کر رکھا ہے کہ یہ ملک ان لوگوں کا ہے لہذا اسے ہندوستان کہا جاتا ہے، مگر یہ سن لینا چاہیے کہ ہندوستان کو ہندوستان بسایا بھی ہم نے ہے. آپ کہیں یہ کیسے؟ اس لیے کہ ہند دراصل نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں آپ کے پوتے کی بہو کا. وہ طوفان نوح کے بعد اس زمین پر آ کر آباد ہوئی، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے. تو یہ دوسرا ثبوت بھی لے لیں. آدم علیہ السلام آئے، ہم باہر سے نہیں آئے، ہم یہیں کے. اس ملک کی بنیاد، اس ملک کی اساس، اس کا فاؤنڈیشن، اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے. یہ کوئی اپنا بے ثبوت اور بغیر دلیل کے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے تو یاد رکھیں ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. تو پہلے اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم باہر سے نہیں آئے. ہم نے اس ملک کا نام رکھا، ہم نے اس ملک کو آباد کیا اور ہم ہی اس ملک میں مٹی سے پیدا ہوئے. ہم یہیں پر رہے ہیں، یہیں پر رہیں گے، ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا. تو اس لیے سب سے پہلے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم خود اس بات کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں، کیونکہ جب تک کہ ہمیں اور دوسرے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں ہماری تاریخ اچھی طرح سے معلوم ہے، تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان کی تاریخ کا علم نہیں ہے. ان کو ہماری تاریخ کا علم ہے یا نہیں اس کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن الحمدللہ ہماری تاریخ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے. تو اس لیے سب سے پہلی وضاحت تو یہ کہ اس ملک میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی زمین کی مٹی سے پیدا ہوئے، ہم یہیں پر زندگی بسر کریں گے، ہم یہیں پر قبر میں جائیں گے اور قیامت کے دن ہم یہیں سے اٹھیں گے. اس کے بعد اس ملک میں مسلمان کیسے آیا، کیا آیا، ایک طویل تاریخ رکھتا ہے، لیکن جو چیز بتانے کی ضرورت تھی وہ میں نے آپ کو بتلائی.
اور اس کے بعد ہم اس بات کو سمجھتے چلے کہ ملک کے قانون اور ملک کا جو دستور ہے، دنیا کے دستوروں میں سب سے بڑا دستور ہندوستان کا ہے، اور اس دستور کے دو حصے ہیں۔ ایک تو دستور میں 1 سے لے کر 35 تک کی دفعات، اور ایک دستور میں 36 سے لے کر 51 تک کی دفعات۔ 1 سے لے کر 35 تک کی جو دفعات ہے، ان دفعات کے اعتبار سے اس ملک میں لوگوں کے کیا مسائل ہے اور ان مسائل کو کیسے حل کرنا، کس قانون کی روشنی میں حل کرنا، اسے بتایا گیا ہے۔ اور 36 سے لے کر 51 تک جو دفعات ہیں، وہ دفعات دراصل حکمرانوں کے لیے ہے کہ انہیں قانون نہیں ہے، انہیں یہ کہا گیا کہ اس ملک کو تمہیں کس طرح سے چلانا ہے، تمہیں اس ملک کو کس طرح سے چلانا ہے۔ اس کی دفعات میں سب سے پہلی جو دفعہ 36 نمبر کی دفعہ، اس دفعہ میں کیا ہے؟ ہمیں اپنی ہندوستان کی دفعات بھی معلوم ہونی چاہیے، ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم کچھ جانتے نہیں ہیں۔ تو 36 نمبر کی دفعات میں یہ لکھا ہے، جب قانون بنا ملک کی آزادی کے بعد، کہ اس ملک میں 10 سال کے اندر پورے بچوں کو پرائمری سے لے کر سیکنڈری تک کی تعلیم مفت کا انتظام کیا جاوے، کہ ہر بچہ مفت تعلیم حاصل کرے۔ آج ملک کی آزادی کو 70 سال ہونے جا رہے ہیں، 10 سال میں تو نہیں ہوا، مگر 70 سال کے بعد بھی ملک کا حکمران یہاں پر ہمارے بچوں کو مفت تعلیم نہیں دے سکا۔ تو اگر تمہیں 36 سے لے کر 51 کو نافذ کرنا شروع کرنا تھا تو سب سے پہلے اسی کو لیتے، اس کو چھوڑ کر سیدھا 44 پر چلے گئے، تو یہ دوسری جو بیچ میں 9-10 چھوٹ رہی ہے اس کا کیا؟ اس کے بعد ملک کی دفعات میں 45 کی جو دفعات ہے، اس دفعہ میں یہ کہا گیا کہ ملک سے غریبی کا خاتمہ کیا جاوے، ملک میں غریبوں کو علاج مفت مہیا کیا جاوے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہمارے یہاں پر مفت علاج ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا کہ جو اپنے من کا مرضی کا ہے اسے اٹھا لینا، اور جو اپنے سر پر آ رہا ہے اس سے نظر انداز کر دینا، یہ نہیں چل سکتا ہے۔ لہذا ہم حکمرانوں سے یہی کہیں گے کہ آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمان شانہ بشانہ نہیں ہے، اس ملک کی آزادی میں مسلمان سب سے آگے۔ شانہ بشانہ نہیں، تم لوگ تو بعد میں آ کر پیچھے سے شامل ہوئے، ہم نے تو اس ملک کی آزادی کا آغاز کیا۔ ہم اس ملک کے معمار ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس ملک کو دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اب تو کاغذ کی بھی نہیں ہے۔ اس ملک کو بام عروج تک پہنچایا ہم نے ہے، اور اس کو زمین تک لانے میں تمہارا کردار ہے۔ کام بہت سے پڑے تھے حکومت کے کرنے کے، شاہین انڈیا کہاں چلا گیا؟ اچھے دن کہاں چلے گئے؟ واہ واہ واہ، برا برا سی ہٹکا رہے۔ کیا یہی اچھے دن ہے لوگوں کو لڑانے کے؟ کیا یہی اچھے دن ہے کہ ملک کے دستور میں 15، 25، 26، 27، 28، 29 اور 30 کتنی دفعات ہے؟ 8 دفعات میں یہ بتلایا گیا کہ ملک میں ہر مذہب کا باشندہ برابر کے اپنے حقوق کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی دینی تعلیم کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو کہاں گیا یہ سب؟ تو اس لیے ہمیں
اگر مانگ رہے ہیں تو ہمارا حق مانگ رہے ہیں. مفتی صاحب نے بالکل صحیح کہا, ہم کوئی بھکاری نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے جو ہم ریزرویشن مانگ رہے ہیں. جو لوگ ملک کی آزادی میں کوئی رول ادا نہیں کر سکے بلکہ انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا, ایسے لوگوں کو تم دے رہے ہو ریزرویشن اور ہم کو ریزرویشن نہیں دیا جا رہا ہے, کیا مطلب اس کا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس کی ترقی میں ہمیشہ رول ادا کیا, آزادی سے پہلے بھی, آزادی کے بعد بھی, اور آج بھی ادا کرتے چلے جا رہے ہیں. اب جب ہم اپنا حق اور اب جب ہم اپنا وفاداری کا سلوک دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ہمیں مطالبے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, آپ کو ہمارے مطالبے کے بغیر ہمارا یہ حق آپ کو دینا چاہیے تھا. لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں عدل و انصاف کی فضا قائم کرنا ضروری ہے. اگر ملک میں عدل اور انصاف کی فضا کو قائم نہیں کیا گیا, امن و امان ختم ہو گیا, تو صرف ہمارا نہیں پورے ملک کے باشندوں کا نقصان ہونے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس ملک کے امن و امان کو ختم کرنا نہیں چاہتے, ہم ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور ہم نے ہماری حکمرانی کے 700 سال میں ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی بے مثال تاریخ قائم کی ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس ملک کے اندر انسانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا. ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اس ملک کو انگریزوں سے کیوں چھڑایا گیا, کیونکہ مسلمان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا تھا. انگریز نے بھید بھاؤ شروع کیا تو اس کو اس ملک سے نکالا گیا. لہذا اب اگر کوئی آ کر پھر بھید بھاؤ شروع کرتا ہے تو اسے بھی اس ملک سے نکالا جا سکتا ہے. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ عدل و انصاف یہ اس ملک کی امن اور سلامتی میں سب سے اہم رول ادا کر سکتا ہے. تو عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ریزرویشن دینا ضروری, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سن لینا چاہیے حکومت کو کہ مسلمان اپنے شریعت کی مداخلت, شریعت میں مداخلت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کریں. فلا وربک لا یؤمنون, خدا پاک کی قسم اللہ فرماتے ہیں, آپ کے پروردگار کی قسم, لا یؤمنون, وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر مسئلے میں آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کو حکم نہ بنا دے, جج نہ بنا دے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما, اور وہ مطمئن ہو جائے کہ شریعت نے جو کہا وہی ہے, اس کے علاوہ پر ہم ذرہ برابر بھی راضی نہیں ہوں گے, اس طرح تسلیم خم کر دے. تو اس لیے جہاں پر ہم یہ کہیں گے وہیں پر ایک بات ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم. دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہم صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر بات کو نہیں تسلیم کریں گے, بلکہ مسلمان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مسلمان باطنی اسباب اور شرعی اور روحانی اسباب پر بھی نظر رکھتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں. عمال کہتے ہیں وزراء. اگر تم برائیاں کرو گے تو تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے حکمران ہمارے ملک میں آ کر حکمرانی کرے تو سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی. ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہوگا, تب جا کر اللہ رب العزت تبدیلی کے فیصلے فرمائیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے
वहां तक कि अल्लाह और आसमान से भी हमारे लिए अच्छे फैसले नहीं हो सकते हैं। लिहाजा इस बिना पर हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, जहां पर हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, वहीं पर हम में से हर फर्द भी उसका जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, कुरान कहता है इज्जत मुकम्मल किसके कब्जे कुदरत में है? अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। तंज़ुउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है हुक्मरानी देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है। तो ये सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। तो अगर हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करेंगे तो अल्लाह खुद ब खुद इन लोगों को कुर्सियों से हटा देगा, अल्लाह उसका इंतजाम कर देगा। तो हम यहाँ पर जब जमा हुए हैं तो इस बात का भी तहिया और इरादा कर कर जाए कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी शरीयत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बात हम ये समझते चले कि जो तलाक सलासा का मसला उठाया है, तो हमारे नौजवान खासतौर पर इस बात को सुन ले कि इस्लाम ने तलाक का जो हक दिया है शौहर को, वो ये है कि अगर शौहर का अपनी बीवी के साथ निबाह न हो सके तो वो पहले उसको समझाए, अगर वो न समझे तो फिर उसके बाद उसके साथ बातचीत करना बंद कर दे। अगर उसका भी उस पर असर न हो तो फिर दोनों खानदान के समझदार लोग बैठकर उनको समझाने की कोशिश करें। अगर उससे भी मसला हल न हो तो पहले उसे एक तलाक दे। कितने तलाक दे? एक तलाक। उस तलाक को देने का क्या फायदा होगा? एक ही तलाक। हम सब इस पर अगर अमल करें तो सारे मसाइल हल। एक तलाक देने का मतलब ये होता है कि एक तलाक दिया, उसके बाद अगर वो औरत अपने इद्दत में बैठ जाती है तो इद्दत की मुद्दत के अंदर अंदर आपने अगर उससे रुजू कर लिया, यानी आपने ये इरादा किया कि मैं उसको दोबारा अपने निकाह में लाना चाहता हूं, तो आपको निकाह भी पढ़ने की जरूरत है। आप उसको अपने घर में ले आए, खत्म हो गया मसला। और अगर आप उसको अपने निकाह में लाना नहीं चाहते हैं तो इस सूरत में आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब अगर 6-8 महीने के बाद आपके दिन में आया कि यार बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, मुझे भी पहले जैसी जिंदगी नहीं है, तो मैं दोबारा निकाह, तो अब आपको हलाला वलाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो औरत सिर्फ निकाह करेंगे, आपके निकाह में आ जाएगी। और अगर आप उससे निकाह नहीं भी करते हैं तब भी वो औरत किसी दूसरे के निकाह में इद्दत के बाद जा सकती है। अब जब इतनी आसान शरीयत अल्लाह ने हमें अता की, तो फिर हम क्यों शरीयत को समझकर उस पर अमल करने के अपने आप को आदी नहीं बना रहे हैं? अब क्या होता है, गुस्से में आता है 3 तलाक दे, बोले गुस्से में 3 तलाक दे। अरे भैया इतना क्यों गुस्सा आ गया तुझे जो 3 तलाक दे बैठा? 3 तलाक देना शरीयत में भी जुर्म है। बाद हदीस में आता है, अगरचे उस हदीस पर कलाम है मुहद्दिसीन का, कि जब कोई नाहक कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है कि क्या जुल्म हो गया। लिहाजा इस बिना पर हमें भी इस मसले को संजीदगी के साथ लेने की जरूरत है कि हम अपने मुआशरे से 3 तलाक देने वाला रिवाज ही खत्म कर देवे। शरीयत ने एक बात की इजाजत दी है, इसीलिए देखें आप, शरीयत ने क्या कहा कि अगर 3 तलाक दिया तो फिर उसके बाद वो औरत आपके लिए उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक कि वो दूसरा निकाह न कर लेवे, वहां से उसे तलाक। तो ये शौहर को सजा है कि तूने 3 क्यों दिया, तो अब तुझे जुर्माने के तौर पर उस औरत को किसी दूसरे के निकाह में रहने के बाद अपने निकाह में लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम भी शरीयत को हर पहलू से समझने की कोशिश। एक बात, दूसरा ये कि हमारा हर मुसलमान इस बात की कोशिश करे कि वो अपने मसाइल को मुस्तनद उलमा से हल कराए। हमें जाने की जरूरत ही नहीं उनके पास, हम क्यों उनके पास जाए? लिहाजा इस बिना पर हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, तो हमारा जमा होने का दीनी मकसद भी है, तो हम जहाँ पर अपने रिजर्वेशन का मुतालबा करते हैं वहीं पर हम अपने भाइयों से भी मुतालबा करते हैं कि वो शरीयत को समझकर शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो मेहनतें की है, 1757 में इस मुल्क में सबसे पहली जंग आज़ादी लड़ी गई हमारे मुसलमान को वो भी मालूम है। हम लोग कहते हैं 1757, 1857 में नहीं,
اس ملک میں سب سے پہلی جنگ آزادی 1757 میں سراج الدولہ نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ لڑی. اس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. سب سے پہلے ہم نے اپنے بلبوتے پر اس ملک کی آزادی کی جنگ کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے. اس کے بعد اس ملک کی آزادی کے لیے 1800 تک ٹیپو سلطان شہید تک اس ملک کی جنگ آزادی کے لیے صرف اس ملک میں مسلمان ہی اپنا کردار ادا کرتا رہا. مسلمان حکام اور امراء اور مسلمان بادشاہوں نے پھر جب دیکھا کہ مسلمان حکام امراء اور بادشاہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے تو پھر علماء میدان میں آئے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مہاجر مکی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب ہمارے اکابرین آئے اور پھر انہوں نے 50 سال تک اس ملک کی جنگ آزادی کے لیے اپنے بلبوتے پر صرف اس ملک کے مسلمانوں اور مسلمان علماء نے اپنے عوام کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کی. ہماری 100 سال کی محنت کے بعد تم ہمارے ساتھ شامل ہوئے. 100 سال تک صرف ہم اپنے بلبوتے پر لڑتے رہے. تو ہمیں بھی اپنی تاریخ کا علم, ہمیں اپنی شریعت بھی جاننی چاہیے, ہمیں اپنی تاریخ بھی جاننی چاہیے. جب تک کہ کوئی قوم اپنی تاریخ, ماضی کی تاریخ کو نہیں جانتی ہے وہ اپنے مستقبل میں کبھی بھی کامیاب ہو سکتی نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہمارے علماء نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے, اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے جو بھی تحریک چلا رکھی ہے, ہم اس تحریک کا مکمل سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ اس تحریک کا ہم ایک حصہ ہے. سپورٹ صرف نہیں کرتے, سپورٹ کرنے سے کیا کام چلے گا, بلکہ ہم اس تحریک کا حصہ ہے. لہذا ہم حکومت وقت سے کہیں گے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن بھی دیا جاوے اور مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا بورڈ میں کسی طرح کی مداخلت کی جو نیت اور ارادے کیے گئے ہیں اسے ختم کیا جاوے, تاکہ اس ملک میں امن و امان قائم رہ سکے, ملک میں عدل و انصاف کی فضائیں قائم ہو اور یہ ملک ترقی کے بام عروج تک پہنچے. جب تک کہ اس ملک میں عدل نہیں آئے گا, اب دیکھیں, اب حکومت نے جو ہندوستان کی ترقی کی بات کی تھی, میں نے آج اخبار میں پڑھا کہ ہمارا ہندوستان سروے ہوا 2013 میں. اگلی بات لے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2013 میں سروے ہوا تو ہمارے اس ملک کا کیا حال تھا کہ 2013 میں یہ ملک 157 ملکوں کی اقتصادی ترقیات کے اندر میں 111 نمبر پر تھا, اور 2015 میں جب سروے ہوا تو ہمارا ملک 117 نمبر پر پہنچ گیا, یعنی 6 درجے تنزلی کیا, نیچے گیا. تو شائن انڈیا کہاں چلا گیا بھائی واپس؟ 111 پر تھا تو 100 پر آتا, 105 پر آتا, 110 پر کم سے کم آ جاتا. ہمارا ملک عراق جیسے جنگ زدہ ملک سے بھی پیچھے, وہ بھی 108 پر, بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے, تو دنیا کے بچھڑے ہوئے ملک بھی ہم سے آگے اور ہم پیچھے رہ گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا حکمران ملک کی اقتصادی پالیسی کو بنانے کی کوشش کرے, ملک سے رشوت کو ختم کرے, ملک سے بدعنوانی کو ختم کرے, ملک سے بھید بھاؤ کو ختم کرے, تو ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے بغیر سوائے مائک پر آ کر بولنے سے, میڈیا میں آ کر بولنے سے یہ ملک کبھی ترقی کرنے والا نہیں ہے. لہذا ہم ایک بار پھر آخر میں اس بات کا مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ وہ عدل و انصاف کی فضا قائم کرے, مسلمانوں کو ریزرویشن دے جیسا کہ دوسری قوموں کو ریزرویشن دیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ ملک کی ترقی کے لیے مسلمانوں کو بھی حصہ دینے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے, ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.